اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز عشاء ادا کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہمارے اس ہفتہ واری درس میں ہم لوگ سیرت النبی سن رہے ہیں اور الحمدللہ ایک بڑا حصہ اس کا مکمل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں سے متعلق ہم لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے جو ہے کئی ایک جنگیں دیکھی، جس میں مشہور جنگ بدر، جنگ احد، اسی طرح جو ہے اس کے بعد کے حالات، اور آخری درس 2 ہفتہ پہلے جو ہمارا ہوا تھا اس میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی کہ کس طرح سے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صحابہ کرام کو لے گئے، شہید کیا، رعل اور زکوان والے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہے ایک صحابی رسول نے کیسے ان 2 لوگوں کو جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد دیا تھا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیا تھا، ان کو قتل کیا، جس کی دیت لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس، جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو نذیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس گئے کہ تم لوگ بھی دیت میں ہماری مدد کرو، لیکن ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا محاصرہ کیا، بنو نذیر کا، یہودیوں کا، اور پھر اس میں سے جو یہودی تھے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف ڈھکیل دیا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ہفتے 2 ہفتہ پہلے کہ جو ہے اس کے بعد یہ بنو نذیر کے جو یہودی تھے ان میں سے چند لوگ مشرکین کے پاس آئے اور مشرکین سے کہا کہ چلو ہم لوگ مل کر کے مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں اور مسلمانوں پر ہم لوگ جو ہے غالب آ جاتے ہیں۔ اور چونکہ مشرکین ہارے ہوئے تھے بدر میں، احد میں، اس لیے پریشان تھے، تو انہوں نے سوچا کہ بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے، چلتے ہیں۔ تو اسی میں بنو غطفان کے بھی لوگ آ گئے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 5 ہجری کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہم لوگ خندق کھودتے ہیں۔ یہ طریقہ عربوں کو نہیں پتہ تھا جنگ کا، یہ چونکہ حضرت سلمان فارسی باہر سے آئے تھے، انہیں پتہ تھا، لہذا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ ہم لوگ پیچھے سے تو محفوظ ہے، کیونکہ کھجور کے باغ جو ہے درخت ہے بہت سارے جہاں سے، اور زمین بھی پتھریلی زمین ہے، وہاں سے گھوڑوں کا، اونٹوں کا آنا، پیادوں کا آنا ممکن نہیں ہے، اور ایک طرف سے ہم لوگ پہاڑوں سے گھرے ہوئے ہیں، لہذا ایک کام کرتے ہیں، شمالی جانب مدینہ کی ہم لوگ باہر نکل کر کے خندق کھود دیتے ہیں 7 گز، اور جو ہے تقریباً 2 میٹر، اور یہ ہوگا کہ وہ لوگ ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ قبول کیا اور خندقوں کو کھودنا شروع کیا گیا، خندق کھودنا شروع کی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کی ٹیم بنائی کہ وہ خندق کھودے۔ اب وہ دور تو تھا نہیں اکوپمنٹ کا، سامانوں کا، کرین وغیرہ کا، سب ہاتھ سے کرنا پڑتا تھا صحابہ کرام۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ وہ دور تھا، یہ وہ وقت تھا جب بہت تنگی تھی، مال کی، کھانے پینے کی فراوانی کی کمی، صحابہ کرام بڑی تنگی میں، بڑی مشقت سے ان لوگوں نے یہ کام کیا۔ اب سوچیں صحابہ کرام جو ہے خندق کھود رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کو مہیا سامان نہیں ہے، یعنی کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، حالانکہ حالات اتنے خراب تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ لیے، یعنی بھوک کی شدت کی وجہ سے کہ کہیں ہماری کمر جھک نہ جائے، اس وجہ سے ان لوگوں نے پیٹوں پر پتھر باندھ دیے، حتیٰ کہ صحابہ کرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی اتنی شدت ہے کہ ہم لوگوں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے۔ بیہقی کی روایت ہے، شعیب ارنوت نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ جب صحابہ کرام نے یہ شکایت لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے، حدیث کے الفاظ ہے فَكَشَفَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم عن بطنی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ حَجَرَانِ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 پتھر لگے ہوئے تھے، سب کے ایک ایک ہے، تو اللہ کے نبی کے پیٹ پر 2 بندھے ہوئے تھے، یعنی اتنی سخت شدت کے باوجود، اتنی سخت شدت کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اللہ کے دین کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آج میں اور آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر کے سوچیں کہ آج ہمارے حالات کیسے ہیں۔ ہاں، ہمارے پاس نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہماری مسجدیں خالی ہے، صحابہ کرام نے کتنی تکلیف، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرتے ہوئے اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، کتنی مشکلات کا سامنا کیا۔
گھر والوں کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، ہر طرح کی تکلیف حتیٰ کہ مادی تکلیف بھی برداشت کی، کھانے پینے کی کمی، ہاں اتنی سخت شدت کے باوجود صحابہ کرام نے محنت کی، کس لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خاطر. یعنی اللہ سے جب بندہ محبت کرتا ہے نا، حقیقت میں آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ سے سچی پکی محبت کرتا ہوں، اور اپنے آپ کو آپ سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں ہر جھنجھٹ سے، ہر پریشانی سے، ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ نکالتا ہے. صحابہ کرام کو بھی نکالا. آپ کو میں بتاؤں ایک واقعہ، اسی اثنا میں، یعنی صحیح بخاری، غالباً صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اس حالت میں دیکھا، اللہ کے نبی کی حالت مجھے نہیں دیکھی گئی. آخر کار میں جو ہے مجبور ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس گیا اور اللہ کے نبی کو اپنے گھر پر کھانے کی دعوت دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دے دی، اور کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آٹا ہے، اس کو گوندھ لیا جائے گا، اور ایک بکری کا بچہ ہے، آپ گھر پر آئیے، میں آپ کی دعوت لینا چاہتا ہوں. حضرت جابر کہتے ہیں میں گھر گیا، میری بیوی سے کہا کہ جو ہے بکری ذبح کرو اور کھانا بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے مہمان ہوں گے. اور میں جو ہے آٹا تھوڑا سا تھا، گوندھ کر کے رکھ دیا گیا. کہتے ہیں میں گیا اللہ کے نبی کے پاس، میں نے گھر کے پورے حالات بیان کیے، اس کے باوجود صحابہ اکرام نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر صحابہ اکرام سے کہا کہ چلو آج جابر کے گھر پہ کھانے کی دعوت ہے. حضرت جابر کہتے ہیں میں ڈر گیا، بھئی اتنا سا کھانا ہے، اتنے سارے لوگ کیسے کھا پائیں گے؟ ہاں اتنے سارے صحابہ کرام ہیں، کیسے کھا پائیں گے؟ حضرت جابر کہتے ہیں میں دوڑتا ہوا واپس گھر گیا، اور میری بیوی سے میں نے ذکر کیا کہ دیکھیے بیویاں، عورتیں بھی جب دیندار ہونا تو کتنا فائدہ شوہر کو ہوتا ہے، یعنی ہر معاملے میں ان کی مدد کرتی ہے. کہتے ہیں حضرت جابر کہ میں نے اپنی بیوی سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تمام صحابہ کرام کو دعوت دے دی ہے، اب کیا کیا جائے؟ حضرت جابر کی بیوی نے پوچھا آپ نے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ گھر پر کتنا معاملہ ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا ہاں میں نے اللہ کے نبی کو بتایا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جو ہے آٹا تیار رکھو، ہانڈی جو ہے چولہے پر چڑھا کر کے رکھو، کھولنا نہیں، میں آنے تک کھولنا نہیں، اللہ کے نبی نے یہ کہا. حضرت جابر کہتے ہیں پھر میری بیوی نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں گے. یعنی آپ دیکھیں کہ کتنا ایمان، کیسا جذبہ کہ بس اللہ کے نبی نے بول دیا ہے تو انتظام ہو جائے گا، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھنا چاہیے کہ دعوت میں کسی کو ساتھ لے جانے کا کیا معاملہ ہے. آپ کو کسی نے دعوت دیا، ہوتا ہے ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ لوگ، ایک آدمی ہے جس نے دعوت دیا، بجٹ کم ہے اس نے بیچارے نے پھر بھی کوشش کی کہ ہر گھر سے کسی نہ کسی کو بلاؤ. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے ایک آدمی کو دعوت دیا ہے تو پورا گھر اٹھ کر چلا جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دعوت کے آداب ہے، علم نے نا بہت تفصیل سے اس پر بات کی ہے کہ دعوت کے کیا آداب ہے. اس میں سے ایک ادب یہ ہے نا کہ آپ کو اگر دعوت دی گئی ہے کسی ایک خاص شخص کو تو وہ اکیلا جا سکتا ہے. کسی اور کو اگر آپ کو لے جانا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہیں، یا تو آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر میں سامنے والے کے پاس اس کو بھی لے جاؤں گا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کوئی تکلیف، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ برا نہیں مانے گا. اگر یہ معاملہ ہے، جیسے ہوتا ہے میرا سگا دوست، بہت خاص دوست ہے میرا، اب اس نے کہا کہ دعوت میں نے اس کو دے دی، اس کے ساتھ کوئی ایک اور تھا تو اس نے سمجھ گیا کہ میں اس کے گھر لے جاؤں گا تو کوئی بری بات نہیں ہے، وہ کوئی برا نہیں سمجھے گا، اس کو برا نہیں لگے گا، لہذا تب جائز ہے. ورنہ تو پھر اجازت لینی چاہیے کہ بھائی میں ایک اور شخص کو ساتھ میں لانا چاہتا ہوں، لے کر آ سکتا ہوں، وہ اجازت دے دے تو پھر لے کے جا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ جابر کے گھر پر دعوت ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے حضرت جابر کے گھر پر، صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو اندر داخل سب کے سب ایک ساتھ نہیں ہو جانا، ورنہ اندر جو ہے بھیڑ ہو جائے گی، ازدحام ہو جائے گا، اس کا خیال رکھنا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے، روٹی چورتے، اس پہ سالن اور گوشت ڈالتے، اور کچھ تھوڑے صحابہ کرام آ کر کے کھاتے ہوئے چلے جاتے. یعنی اتنا کھانا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کھانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی برکت دی کہ تمام صحابہ کرام جتنے خندق میں تھے سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. اور آخر میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت جابر سے کہا کہ اس میں جو بچا ہوا کھانا ہے یہ تم دونوں کھاؤ پیٹ بھر کر کے، اور میں اپنے جو ہے پڑوسیوں میں بانٹ دو، کیونکہ یہ فاقے کا دور ہے، یہ دور فاقے کا ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویسے ہی کیا. تو آپ سوچیں کہ اتنی سخت حالت میں اور ایسے موقع، ایسے معجزے اللہ رب العالمین نے ظاہر کیے. اور یاد رکھیے یہ بات سچ ہے کہ جب ایک انسان اللہ رب العالمین پر کامل یقین رکھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستے نکال دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا،
اگر آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آپ کا بھروسہ ہے مکمل اللہ پر، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے راستہ نکال دے گا. لہذا صحابہ کرام کام کر رہے ہیں، خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے ہیں. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کے موقع پر کام کر رہے تھے. اللہ کے نبی اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للمہاجرین والانصار، کہ عیش دنیا کی زندگی میں نہیں ہے، جو بھی عیش ہے، جو بھی مزہ ہے، وہ آخرت کی زندگی میں. اور اللہ کے نبی دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو مہاجرین اور انصار کو جو ہے معاف فرما، ان کی مغفرت فرما. اس میں ایک معجزہ یہ بھی ہوا کہ ایک بڑا پتھر جس کو بہت صحابہ کرام نے کوشش کی توڑنے کی، لیکن کوئی توڑ نہیں پا رہا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے 3 مار ماری، 3 ضرب مارا، اور وہ 3 مار میں وہ پتھر ٹوٹ گیا. اور تینوں مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جو ہے ضرب مارا، ایک پھٹکا لگایا پتھر کو، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت سنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی بار مارا تو فرمایا اللہ اکبر، اعطیت مفاتیح الشام وانی لابصر قصور الحمراء الساعة. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مارا پتھر پر اور کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کی قسم میں شام کی فتوحات دیکھ رہا ہوں، میں شام کی چابیاں اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہا ہے، ہاں، اور میں شام کے جو ہے سرخ محلات دیکھ رہا ہوں، شام کے علاقے کو فتح. یعنی یہ بشارت تھی کہ شام پر بھی مسلمانوں کی حکومت ہوگی. آپ سوچیں کہ ایک مومن کا عزم، اس کا ارادہ، اس کا حوصلہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ فی الوقت کھانے کے لیے سامان نہیں ہے، لیکن خواب کیا ہے، یقین کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شام فتح کروائے گا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ضرب ماری اور فرمایا کہ واللہ انی جو ہے اوتیتو، فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح فارسہ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے فارس کے یعنی پرشینز کے جو ہے چابیاں دیکھ رہا ہوں، وہاں کی چابیاں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں کی چابیاں دے رہا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں، کیا دیکھ رہا ہوں، انی لابصر قصورہا، انی لابصر قصر المدائن ابیض. کہتے ہیں کہ میں مدین کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلے دوسرے ضرب میں. اور پھر تیسرے، یعنی اس سے مراد یہ تھی کہ ایک طرف روم بھی اللہ تعالیٰ فتح کرے گا، ایک طرف فارس بھی اللہ تعالیٰ فتح کرے گا، ایک طرف جو ہے یمن بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جب تیسری ضرب لگائی تو فرمایا اللہ اکبر اعطیت مفاتیح الیمن، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے یمن کی چابیاں دے رہا ہے. اور فرمایا کہ انی لابصر ابواب صنعاء من مکانی هذه الساعة، کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی جو ہے یمن کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں، صنعاء کے دروازوں کو میں دیکھ رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بھی فتح کرے گا. اور یہ سارے مقام جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، غالباً حضرت عمر اور اس کے بعد کے ادوار میں یہ فتح ہوئے، یعنی یہاں پر مسلمانوں کی حکومت آئی. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پتھروں کو توڑا. یہ ایک معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ظاہر ہوا. اور مومنین کو یقین تھا بھئی اللہ تعالیٰ بچائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان سے آلریڈی وعدہ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی ہے جس کا وعدہ آپ سے کیا گیا تھا، مومنوں سے کیا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان کا سچ کر دکھایا. اس درمیان میں یعنی منافقین کو یقین نہیں تھا، منافقین کو یقین نہیں تھا کہ مسلمان بچ پائیں گے. یعنی جنگ خندق کے وقت آپ کو پتہ ہے، میں تعداد بتانا بھول گیا کہ کتنی تعداد تھی. دشمن 10,000 کا لشکر تھا، دشمن کا 10,000 کا لشکر تھا، اور مسلمان کتنے تھے؟ سب کے چھوٹے بڑے ملا کر کے 3,000 تقریباً، یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ تھے دشمن ایسے حالات میں، کیونکہ مقابلہ کرنا بڑا مشکل تھا. منافقین کو یہ یقین تھا کہ اب مسلمان مٹ جائیں گے، اب مسلمان جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اسی لیے منافقین کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. منافقین کہتے تھے، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہتے تھے کہ تمہارے رب نے تم سے وعدے کا دھوکہ کیا ہے. وعدہ نہیں کیا بلکہ وعدے کے نام پر تمہارے رب نے تمہیں دھوکہ دیا ہے. اور حالات بہت سخت ہو گئے تھے. مطلب جنگ خندق میں نا مسلمان جکڑ گئے تھے آگے اور پیچھے سے. وہ کیسے؟ مسئلہ یہ ہوا تھا نا کہ جب مشرکین آئے اپنے لشکر کے ساتھ، یعنی بنو نذیر کے یہود اور مشرکین اور بنو غطفان کے جب لوگ آئے، تو ان لوگوں نے جب خندق دیکھا نا تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو عجیب چیز ہے، نیا مسئلہ ہے.
اب کیسے اس کو پار کیا جائے؟ مطلب وہ حیران ہو گئے، ڈر گئے، وہ ان کے دل میں خوف آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے دیکھے نہیں تھے کبھی، اور مکہ سے جب نکلے تھے تو اس کی تیاری نہیں تھی، یعنی پتہ ہی نہیں تھا کہ خندق کا سامنا ہونے والا ہے، لہٰذا یہاں آ کر کے وہ ہکے بکے رہ گئے کہ اب پار کیسے کریں، اور صحابہ کرام اوپر سے تیر برسا رہے ہیں تاکہ وہ اس خندق کے قریب بھی نہ آ سکے۔ لہذا اب وہ ان لوگوں نے کیا کیا، مشرکین نے وہیں پر پڑاؤ لگا دیا، وہیں پر اپنے خیمے گاڑ دیا اور وہیں پر رہنے لگے مدینہ سے باہر خندق کے اس طرف۔ اب خندق پار نہیں کر پا رہے، بڑے پریشان، ابو سفیان وغیرہ سارے کے سارے تکلیف میں، پریشان میں۔ لہذا بنو نذیر نے ایک پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ کہ ہم کسی طرح اندر داخل ہوں گے، ایک راستہ تھا آنے جانے کے لیے، کہ ہم کسی طرح اندر داخل ہوں گے اور جا کر کے جو یہودیوں کا ایک قبیلہ بچا ہوا ہے بنو قریظہ، ان کو ہم بھڑکائیں گے مسلمانوں کے خلاف۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہودیوں کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینقاع نے جب مسلمانوں کو کا دھوکہ دیا، انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مار کر کے بھگایا۔ پھر بنو نذیر، جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے درس میں بتایا تھا، بنو نذیر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی نے ان کو بھی مدینے سے نکال کر کے باہر بھگا دیا۔ تیسرا ایک قبیلہ بچا ہوا تھا بنو قریظہ۔ اب بنو نذیر والے بنو قریظہ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو یہ وقت ہے تمہارا مخالفت کرنے کا مسلمانوں کی، کیونکہ ان کا بچنا ناممکن ہے، تم بھی ہمارا ساتھ دو اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں ہماری مدد کرو، ہم مسلمانوں کو نعوذ باللہ جو ہے صف ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے بالکل مسلمانوں کو۔ بنو قریظہ بھڑک گئے ان کی باتوں پر، تیار ہو گئے، مسلمانوں سے عہد شکنی کر لی، مسلمانوں سے جو وعدہ میثاق مدینہ میں جو وعدہ ہوا تھا کہ جب سامنے والا حملہ کرے گا یہودی ساتھ دیں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، لہذا ان لوگوں نے وعدہ توڑ دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کے لیے صحابہ اکرام کو بھیجا، حضرت سعد بن معاذ کو، سعد بن عبادہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر کے آؤ کہ کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے معاملہ۔ جب یہ لوگ گئے، ان کو پتہ چلا کہ ہاں بنو قریظہ نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ سوچیں حالات اتنے خطرناک تھے، باہر بھی دشمن، اندر بھی دشمن، ڈر ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کے بیوی بچے سب موجود ہے کہ یہ بنو قریظہ والے مسلمانوں کی بیوی بچوں پر حملہ نہ کر دے، حتیٰ کہ خود اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو جب وہ تمہارے اوپر سے آئے، وہ تمہارے نیچے سے آئے، یعنی اوپر سے باہر مشرکین، اندر یہودی تمہارے نیچے سے آئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذ ذَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، آنکھیں باہر آ گئی، یعنی ایسی سخت، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے حلق منہ کو آ گئے تھے، اتنی سخت حالات میں تھے تم، اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر نکالا، ایسی سخت آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو گزارا، اور یقین تھا نا اللہ رب العالمین پر، اللہ نے مدد کی، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ ہوا یہ کہ اسی اسنا میں مسلمان پریشان تھے، اور باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا ایک دستہ بنایا تھا جس میں حضرت زید بن ثابت بھی تھے، کہ مدینہ کی گلیوں میں گشت کریں گے تاکہ یہ بنو قریظہ کے لوگ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا پائے، اور وہاں پر بھی جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو تعینات کر دیا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بنو غطفان کا ایک شخص نعیم بن مسعود اشجعی وہ مسلمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈال دیا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے ان کو نواز دیا۔ نعیم بن مسعود یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو غطفان سے نکل کر کے مشرکین میں سے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میں مسلمان ہو گیا ہوں، میری قوم یہ بات نہیں جانتی ہے، میری قوم کو اس بارے میں نہیں معلوم ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں، آپ کے ساتھ مل جاؤ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو ابھی تمہاری قوم تمہارے بارے میں جانتی نہیں ہے، اور ہم کو ایسے موقع پر چاہیے ایسا شخص جو ان کے درمیان میں پھوٹ ڈال سکے، الحرب خدع، یعنی جنگ یہ چال بازی کا نام ہے، لہذا ایسا کوئی شخص ہمیں چاہیے جو چال بازی کر سکے، لہذا تم انہی میں رہو اور جتنا ممکن ہو ان کے درمیان میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرو۔ حضرت نعیم بن مسعود نے پلان بنایا، وہ سیدھا دوڑتے ہوئے گئے سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس، بنو قریظہ سے کہا کہ دیکھو ان کا پہلے سے ان یہودیوں کے ساتھ اچھا معاملات تھے، بنو قریظہ سے کہا کہ دیکھو تم میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں تمہارا کتنا خیر خواہ رہا ہوں، کتنا قریبی رہا ہوں، ہاں میرا تعلق تم سے کتنا مضبوط تھا یہ تم لوگ جانتے ہو، یاد رکھو تم یہاں پر ہو، تم نے مشرکین کی وجہ سے مسلمانوں سے تم نے دشمنی لے لی، مشرکین جب تک باہر ہے
اب وہ حملہ نہیں کر پائیں گے, آخر کار اپنا بوریا بسترا لپٹیں گے اور اپنے گھر چلے جائیں گے. اب تم یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ تم نے دشمنی لے لی ہے, اب تم کیسے یہاں پر رہ پاؤ گے؟ پھر مسلمان تمہیں جینے دیں گے یہاں پر؟ لہذا تم ایسا مت کرو. تم ایک کام, وہ لوگ سمجھ گئے, بنو قریظہ والے کہا ہاں بات تو تمہاری بالکل صحیح ہے بھائی, وہ لوگ چلے جائیں گے یہاں پر ہم پھنس جائیں گے. ہاں اگر وہ لوگ چلے گئے, حملہ نہیں کر پائے کبھی, تو انہی سے پوچھا نعیم بن مسعود سے, کہا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم لوگ ایک کام کرو, مشرکین سے کہو کہ ہمیں اپنے کچھ آدمی دو جو ہمارے پاس یرغمال رہیں گے, یعنی ہمارے پاس تمہاری امانت رہے گی وہ لوگ, ہم اسی وقت تمہارا ساتھ دیں گے جب تم کچھ آدمی اپنے ہمارے پاس بھیج دو گے, ہم ان کو اپنے پاس رکھیں گے. اب جب یہ بات انہوں نے کہی تو ان لوگوں نے کہا ہاں بات تو صحیح ہے, ایسے ہی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نعیم بن مسعود نے کیا کیا, سیدھا گئے مشرکین کے پاس. مشرکین کے پاس جا کر کے کہا کہ دیکھو میں ابھی بنو قریظہ کے پاس سے ہو کر کے آ رہا ہوں, ان لوگوں کو اللہ مسلمانوں سے جو ان لوگوں نے عہد شکنی کی ہے اس پر ان کو ندامت ہے, بنو قریظہ کو شرمندگی وہ محسوس کر رہے ہیں, اور ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے ایک معاہدہ کیا. کیا معاہدہ کیا؟ معاہدہ یہ کیا کہ وہ تمہارے کچھ آدمی لیں گے, یرغمال بنائیں گے, اور وہ مسلمانوں کو سونپ دیں گے, مسلمان ان کو قتل کر دیں گے, اور پھر مسلمان بنو قریظہ کو معاف کر دیں گے ان کی غداری پر. یہ جو ہے معاہدہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ کر لیا ہے, یہودیوں نے. اب جب مشرکین نے یہ بات سنی تو پھر نعیم بن مسعود نے کہا کہ وہ لوگ اگر مانگیں گے نا آدمی تو دینا نہیں, بولنا ہم نہیں دیں گے. اب بات آئی حملے کی, تو مشرکین نے جو بنو قریظہ کے پاس یہ خط بھیجا کہ ایک کام کرتے ہیں, ہم لوگ اب مل کر کے حملہ کر ہی دیتے ہیں. تو بنو قریظہ والوں نے کہا کہ نہیں, آپ حملہ ابھی نہیں ہوگا, آپ ایک کام کرو, پہلے ہمارے پاس کچھ آدمی بھیجو جو ہے تمہارے یرغمال ہمارے پاس ہوں گے. جیسے ہی بنو قریظہ والوں نے یہ مانگ کی, مشرکین نے کہا کہ نعیم نے بالکل صحیح بات کہی تھی, اب یہ لوگ ہم سے آدمی لیں گے اور مسلمانوں کو دے دیں گے اور انہیں قتل کروا دیں گے, لہذا ہم آدمی نہیں بھیجیں گے. ان لوگوں نے, مشرکین نے کہہ دیا. جب مشرکین نے یہ بات کہہ دیا تو بنو قریظہ والوں نے کہا کہ پھر ہم لوگ حملہ نہیں کریں گے. اس طرح سے ان دونوں میں پھوٹ پڑ گیا. اب دونوں پریشان ایک طرف, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک اور ذریعے سے مدد کی. وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا. کہتے ہیں کہ اتنا سخت طوفان تھا کہ گویا وہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے, ان کے خیمے اکھڑ جا رہے ہیں, ان کی دیگیں جو چڑھائی ہوئی تھی کھانے کی وہ پلٹ جا رہی ہے. ہاں صحیح بخاری میں غالباً روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں سے کہا تھا کہ کون ہے جا کر کے مشرکین کی خبر لائے گا. صحابہ اکرام تیار نہیں ہو رہے تھے, اللہ کے نبی یعنی کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا. اللہ کے نبی نے حضرت حذیفہ سے کہا کہ حذیفہ تم جاؤ, حذیفہ بن یمان سے, اور مشرکین کی خبر میرے پاس لے کر کے آؤ. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا, میں چلا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر, اور جانا ہی تھا مجھے, لہذا میں مشرکین کی صف میں داخل ہو گیا, اور میں نے دیکھا کہ ابو سفیان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجتے ہوئے مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ وہاں جاؤ صرف خبر لانا, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے مجھے پریشانی ہو. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں, سیرت ابن شام میں امام ابن شام نے نقل کیا ہے کہ میں وہاں پر پہنچا مشرکین کے گروہ میں, تو میں نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنی پیٹھ کھولے ہوئے آگ سے اپنے آپ کو تپ تپا رہا ہے, اتنی شدت کی سردی تھی. اور کہتے ہیں کہ میں نے تیر نکالا, کمان میں ڈالا کہ میں چلا کر کے اس کو قتل کر دوں, اور اگر میں چلا دیتا تو یہ اس کی کمر کے آر پار ہو جاتا, لیکن مجھے یاد آئی اللہ کے نبی کی بات کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا. کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کیا, اور پھر ابو سفیان نے لوگوں کو جمع کیا اور اعلان کیا کہ سب سے پہلی بات اس نے یہ کہی کہ دیکھو تم میں تمہارا ساتھی کون ہے, چونکہ اندھیرا ہے, رات کا وقت ہے, نظر نہیں آ رہا ہے, کہا کہ کون ہے معلوم کر لو. حضرت حذیفہ کہتے ہیں جیسے ہی ابو سفیان نے یہ اعلان کیا, میں نے فوراً اپنے بازو والے کا ہاتھ پکڑ لیا اور پوچھا کہ بتا جلدی سے تو کون ہے, تو تاکہ وہ مجھ سے نہ پوچھے, میں نے پہلے ہی اس سے پوچھ لیا. تو اس نے کہا کہ میں فلاں بن فلاں ہوں, اس کی وجہ سے میں بچ گیا. اس کے بعد میں نے سنا ابو سفیان کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہاں پر رکنا اب ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہاں پر اب ہمارا رک کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بارش, یہ طوفان ہمیں یہاں پر رکنے نہیں دے گا, اور اوپر سے بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ دغا بازی کر لی ہے, ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا ہے ہمیں, لہذا اب یہاں رک کر کے ہمارا کوئی فائدہ نہیں, چلو ہم واپس چلتے ہیں. لہذا مشرکین فوراً وہاں سے واپس نکل گئے. اور جب مشرکین وہاں سے واپس گئے تو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو بچا لیا.
اس پریشانی سے، اس مصیبت سے. اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، الآن نغزوہم ولا یغزوننا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اب یہ مشرکین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ لوگ جو اب واپس گئے ہیں خندق میں محروم ہو کر کے بغیر کسی کامیابی کے، لہذا اب ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اب آج کے بعد ہم ان پر حملہ کریں گے، یہ ہم پر حملہ نہیں کر پائیں گے. اور پوری تاریخ میں پھر ویسے ہی ہوا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنے اپنے گھر لوٹ گئے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے، اپنے ہتھیار کو رکھ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے لیے چلے گئے. جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے لیے گئے، کہتے ہیں فَأَتَاهُ جبرائیل، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا وَضَحَ السَّلَاحَ، کہ اللہ کے نبی تم نے ہتھیار رکھ دیے ہیں، واللہ ما وضعناہ، اللہ کی قسم ہم نے ابھی نہیں رکھے ہیں، ہم نے ابھی نہیں رکھے ہیں. فخرج، کہا نکلو ابھی کے ابھی. کہاں؟ اللہ کے نبی نے پوچھا الی این، کہاں جائیں، کہاں نکلیں؟ واشار الی بنی قریظہ. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل نے اشارہ کیا بنو قریظہ کی طرف کہ ابھی مت رکو، ابھی بنو قریظہ کا حساب باقی ہے. ان لوگوں نے دھوکہ دیا، ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ہے دشمنوں کا ساتھ دیا، عہد شکنی کی، لہذا جو ہے بنو قریظہ کی طرف چلو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ یہاں سے اب چلو اور اس وقت تک نہیں رکنا یہاں تک کہ ہم بنو قریظہ پہنچ کر کے نماز عصر کو ادا کریں. بنو قریظہ پہنچ کر کے، یعنی بنو قریظہ کے علاقے میں پہنچ کر کے ہم نماز عصر کو ادا کریں گے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آ گیا کہ صحابہ کرام نکل گئے اور راستے میں ہی عصر کا وقت ہو گیا، یعنی عصر کے وقت تک بنو قریظہ وہ نہیں پہنچ پائے. تو اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ کیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا لا یصلین احد الا وهو جو ہے فی بنی قریظہ، کہ ہم بنو قریظہ پہنچ کر کے ہی نماز پڑھیں گے. اب صحابہ کرام نے بعض نے یہ کہا کہ عصر کا وقت ہو گیا ہے، ہم لوگ نماز پڑھ لیتے، کیونکہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا ضروری ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ جلدی نکل جاؤ، جلدی نکلنا بولنا مقصد تھا اللہ کے نبی کا. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا بنو قریظہ میں جا کر کے پڑھنا ہے تو ہم بنو قریظہ ہی میں پڑھیں گے. لہذا بعض لوگوں نے نماز راستے ہی میں پڑھ لی، بعض لوگ قریظہ پہنچنے کے بعد نماز پڑھے. پھر پورا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں حق پر ہے، دونوں نے صحیح کیا، دونوں نے اپنی طور پر اللہ کے نبی کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی. جب علماء میں اختلاف ہوتا ہے نا، ہمارے پاس عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایک عالم یہ بول رہا ہے، ایک عالم یہ بول رہا ہے، کیا کریں؟ بھائی آپ دیکھو دلیل کس کے مضبوط آپ کو لگ رہی ہے، عمل کر لو، اللہ تعالیٰ اجر دے دے گا انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے دونوں کو صحیح قرار دیا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بنو قریظہ کا. آخری دو باتیں بتا کر کے انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے بنو قریظہ کا محاصرہ کر لیا. اب تقریباً 25 یعنی 10,000 صحابہ کرام کو اللہ کے نبی لے کے گئے تھے، 3,000 کی فوج کو لے کے گئے تھے جو خیبر میں اس میں خندق میں لڑنے کے لیے تیار تھی، وہ فوج کو لے کر کے اللہ کے نبی گئے تھے. اب کھانا پینا جب ان کا بند ہو گیا تو تقریباً 25 دن بعد ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے بنو قریظہ نے، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ابو لبابہ بن منذر سے ملنا ہے، ان سے بات کرنی ہے. اب ابو لبابہ بن منذر ایک صحابی رسول تھے جو ان کے ساتھ جن کا اچھا تعلق تھا بنو قریظہ کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ سے کہا کہ جاؤ اور کچھ بتانا نہیں کہ کیا کرنے والے ہیں ہم لوگ ان کے ساتھ، بنو قریظہ کے ساتھ. اب حضرت ابو لبابہ بن منذر وہاں گئے اور ان لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم سے کیا، ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں حضرت ابو لبابہ سے. تو انہوں نے بولا کچھ نہیں، بس اشارہ کیا کہ تم لوگوں کو قتل کر دیں گے. جو اشارہ کرنا تھا کہ حضرت ابو لبابہ کو فوراً احساس ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا تھا نا کہ کچھ نہیں بتانا ضروری بات کے علاوہ. لہذا کہتے ہیں کہ جا کر کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا حضرت ابو لبابہ بن منذر نے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول معاف نہیں کریں گے میں اپنے آپ کو یہاں سے نہیں کھولوں گا. غلطی کا احساس دیکھیے، توبہ اس طرح سے ہوتی ہے. کہا کہ میں اپنے آپ کو آزادی نہیں کروں گا جب تک معاف نہیں کریں گے. صحابہ کرام بول بول کے تھک گئے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو آنا پڑا اور کہنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. اس کے بعد حضرت ابو لبابہ بن منذر نے اپنے آپ کو کھول لیا. اس کے بعد جب ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تو آخر میں بنو قریظہ والوں نے ایک بات اللہ کے نبی کے پاس رکھی. کہا کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ، یعنی ہمارے ساتھ کیا کیا جائے، وہ فیصلہ سعد بن معاذ کرے. ایک صحابی رسول تھے سعد بن معاذ کا انصار، کہا کہ وہ فیصلہ کرے ہمارے بارے میں کہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہیے. آپ سوچیں دشمن مغلوب ہو گیا، ہار گیا، ہتھیار ڈال دیا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہا ہے، اللہ کے نبی اس کو بھی قبول کر رہے ہیں.
اللہ کے نبی یعنی رحم دلی آپ دیکھیے، خیر خواہی آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی، یعنی شفقت دیکھیے. کہا کہ ٹھیک ہے، منظور ہے، سعد بن معاذ جو فیصلہ کریں گے تمہارے بارے میں وہی جو ہے معاملہ تمہارے ساتھ کیا جائے گا. حضرت وہ لوگ سمجھ رہے تھے سعد بن معاذ چونکہ ہمارے دوست رہے ہیں ماضی میں، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت سعد بن معاذ نے الٹا کر دیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ فیصلہ سناتا ہوں، ان کے جتنے جنگجو ہیں سب کو قتل کر دو، اور جو بیوی بچے ہیں ان کو یرغمال باندھی بنا لو، جو ہے ان پر قبضہ کر لو، ان کو یرغمال بنا لو. اور اللہ رب العالمین نے اس بات کی تصدیق کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا فیصلہ بالکل صحیح تھا. حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق جو بھی جنگ کے قابل تھا ان کو قتل کر دیا گیا اور باقی کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. تو یہ بنو قریظہ کا معاملہ ہو گیا. یہودی مدینہ سے ختم ہو گئے، بالکل جو ہے ان کا نام و نشان مٹ گیا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں نے دغا بازی کی تھی. بعض کچھ رہ گئے جو لوگ ساتھ نہیں گئے تھے وہ امن میں رہیں. اب یہاں سے جو ہے یہاں پر بنو قریظہ کا مسئلہ ختم ہوا. اس کے بعد یہ سن 5 ہجری تک کا معاملہ مکمل ہوا. اس کے بعد اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ وقت نہیں ہے کہ ہم ذکر کریں. انشاءاللہ اگلے درس میں میں سوچ رہا تھا کہ کچھ باتیں آج آ جائے، لیکن وقت ہمارا زیادہ ہو گیا ہے. غزوہ مریسیع سے متعلق انشاءاللہ کچھ بنیادی باتیں ہوں گی، جو سن 6 ہجری میں ہوا، جس میں مسلمانوں کا آپسی جھگڑا، یعنی مہاجرین اور انصار کے درمیان میں ایک چھوٹا سا جھگڑا ہوا جس کا فائدہ منافقین اٹھانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے بچایا. دوسرا حضرت عائشہ کا واقعہ افک مختصر انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے، اور بھی انشاءاللہ باتیں اگلے دروس میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.